الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم خدایا کریم تو جسے چاہے اپنا محترم کر دے، مگر شرط یہ ہے کہ سر اپنا خود ہی خم کر دے۔ نہ ہو نگاہ کرم تو بہار بھی ہے خزاں، ہو ایک نظر تو ہموار پہ جو خم کر دے۔ خدایا کریم وہ دل عطا ہو جو تیرے ذکر سے منور ہو، وہ آنکھ عطا ہو جو پلک آنسوؤں سے نم کر دے، وہ آنکھ عطا ہو جو پلک آنسوؤں سے نم کر دے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے پریشانی اور آسانی دونوں کو ذکر کیا ہے۔ یوں اگر دیکھیں تو ایک چھوٹی سی صورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے صبر کی تلقین کی ہے۔ پارہ نمبر 2 رکو نمبر 3 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے صبر کی تلقین کی ہے۔ تو کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے صبر کی تلقین کی ہے۔ دیکھا جائے تو جب بھی انسان حق کی بات کو لے کے کھڑا ہوتا ہے، پریشانیاں اس کے ساتھ آ جاتی ہے، اور چونکہ آج ربیع الاول کی 1 تاریخ ہے اور اسی مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھیں کہ لوگ امین کہا کرتے تھے، لوگ صادق کہا کرتے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی بات کو بلند کیا اور فاران کی چوٹی پر لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، دوست دشمن بن گئے، رشتہ دار دشمن بن گئے۔ اور اسی بات کو جو اس وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو لہب کے بیچ جو بات چیت ہوئی ہے، اسی کو علامہ اقبال نے کہا بھی کہ ستیزہ کار رہا ہے ابد تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ابد تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ جب بھی حق کا چراغ بلند کیا جاتا ہے، حق کی آواز کو بلند کیا جاتا ہے، تو ابو لہب کی آگ، فرعون کی آگ اور دنیا میں جو باطل طاقتیں ہیں ان کی آگ حق کے چراغ کو بجھانے کے لیے آتی ہے۔ یہ ابد تا امروز، شروع دن سے لے کر آج تک یہی رہا ہے اور قیامت تک یہی چیز رہے گی۔ حق اور باطل آپس میں ٹکراتے ہوئے آئیں گے۔ اور ہم اپنے دور کو دیکھیں، اپنے دور سے پہلے دوروں کو بھی دیکھیں
دنیاوی باطل طاقتیں اسلام کو اور اسلام کے جو فالوورز ہیں ان کو دبانے کی، نیچے کرنے کی ہمیشہ کوشش کر رہی ہے، لیکن کسی نے کہا بھی ہے کہ یہ چراغ وہ ہے جس کو جتنا دبایا جائے گا، جتنا بجھایا جائے گا، یہ اتنا ہی بلند ہوا کرتا ہے۔ اس چراغ کو کیا دنیا والے بلائیں جسے خود خدا ہی بلند کرتا ہو، کیا بجھا سکیں گے؟ تو یہ بات تو ہے، پریشانیاں آنا، پریشانیاں بار بار آتی ہے، لیکن انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ پریشانیوں کے باوجود ثابت قدم رہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام سب سے زیادہ جن نے تبلیغ میں وقت دیا، 950 سال تک اللہ کی توحید کو بلند کرتے رہے حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کے سامنے ان کی برادری، ان کے لوگوں نے پریشانیاں کھڑی کی، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ پھر آگے چلیں، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سگے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا ہے، ثابت قدم رہے، اللہ رب العزت نے انہیں تخت پہ پہنچایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کی برادری کے لوگوں نے ان کو آگ میں ڈالا ہے، دیش نکالا دیا ہے، دیش سے نکالا ہے، لیکن وہ ہر موڑ پر ثابت قدم رہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر موقع پر کامیاب کر کے دکھایا۔ آخر میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے زیادہ قربانیاں دی ہے۔ برادری کے لوگوں نے، رشتہ داروں نے ان کو ستایا، باہر کے لوگوں کو حملہ کرنے کی، باہر کے لوگوں کو ستانے کی ہمت تبھی ملتی ہے تب فیملی ممبر مخالف بن کے ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو جہل اور ابو لہب، یہ چچے نبی کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے تو اور لوگوں کو اور موقع مل گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ثابت قدمی دکھائی۔ تو مومن کے ساتھ بھی یہی ہے کہ پریشانیاں آتی ہے، پریشانیوں میں انسان ثابت قدم رہے۔ انما العسر یسرا، انما العسر یسرا۔ یہاں پہ ایک عجیب بات جو مفسرین نے لکھی، فرماتے ہیں کہ یہ جو عسر کا لفظ آیا یہ ال کے ساتھ آیا، العسر یسرا، یہ معرفہ بن کے آیا، اور یسرا جو ہے یہ یسرا نکرہ بن کے آیا۔ یسرا بھی 2 بار آیا، عسرا بھی 2 بار آیا، لیکن یہ معرفہ بن کے آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشانیاں جو ہے وہ ایک قسم کی ہوا کرتی ہے، پریشانی جو ہے ایک بار ہوا کرتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو آسانی 2 بار عطا فرماتے ہیں۔ 2 بار کا کیا مطلب؟ دنیاوی زندگی میں پریشانی آئی، اس کے بعد اللہ رب العزت دنیا میں بھی آسانی دکھاتے ہیں، تو ایک یہ، اور ایک آسانی وہاں دکھائیں گے قیامت کے دن، تو یہ 2 آسانیاں اللہ رب العزت الگ الگ دکھائیں گے۔ پریشانی تو دنیا میں ہی ہے، ایک جگہ ہی ہے، یہاں سے جانے کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو پریشانیاں جو ہے انسان کے ساتھ وابستہ ہے، لگی ہوئی ہے، اور ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ثابت قدمی پہ رہے۔ آج کے دور میں باطل طاقتوں کی ہر طرف سے مسلمانوں پر پریشانی، مسلمانوں کو چاہیے کہ ثابت قدمی رہیں، اللہ رب العزت پر توکل رکھیں۔ کسی نے کہا کہ دل گر جراحت سے بھاگے تو راحت کفر ہے، دل اگر تکلیفوں سے بھاگتا ہے تو راحت نہیں، راحت تکلیفوں کے بعد ہے۔ دل گر جراحت سے بھاگے تو راحت کفر ہے، غم سے اختائے طبیعت تو مسرت کفر ہے، تخت پر جابر ہوں قابض پھر اس کی اطاعت کفر ہے، جب سلطنت پر وقت کا جابر اور ظالم بادشاہ حکمراں بن کے بیٹھ جائے پھر اس کی اطاعت شریعت کے خلاف نہیں کی جائے گی۔
وہی بات کہی جائے گی جو حسین نے یزید سے کہی تھی، تخت پر جابر ہوں قابض پھر طاعت کفر ہے، جو شہادت سے ڈرے اس کی عبادت ہی کفر ہے۔ مومن کبھی قربانی دینے سے، شہادت سے گھبراتا نہیں ہے، یہ مومن کی شان ہمیشہ رہی ہے۔ ہاں یہ مظلوم ہمیشہ رہا ہے، ظالم کبھی بھی نہیں بنا ہے۔ مسلمان کی شان کیا ہے کہ یہ ظالم کبھی نہیں ہوا کرتا ہے، مظلوم ہی رہا ہے۔ شروع سے لے کر اب تک دیکھیں اسلام ہمیشہ مظلوم ہی رہا ہے، ظالم کبھی نہیں بنا۔ جب یہ ظالم بن جائے گا مسلمان نہیں رہتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پریشانیاں جو ہے انسان کے ساتھ وابستہ ہے، انسان کو چاہیے کہ ان پریشانیوں کے اندر ثابت قدمی اختیار کرے۔ فارسی کے شاعر نے کہا ہے کہ دریں دنیا کسیں غم نہ باشد، گر باشد تو بنی آدم نہ باشد۔ دنیا کے اندر کون ہے انسان کی اولاد جو بے غم ہو؟ کوئی نہیں ہے بے غم، ہر کسی کو غم ہے، لیکن اگر کوئی بے غم ہے تو وہ بنی آدم نہیں ہے، وہ انسان میں سے نہیں ہے۔ ہاں جانوروں کو غم نہیں ہے، پرندوں کو غم نہیں ہے، انسان کے ساتھ تو غم لگے ہوئے ہیں، پریشانیاں لگی ہوئی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ہم آپ کو خوف اور جو، بھوک اور خوف دونوں کے ذریعے سے، یعنی تنگ دستی کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے تم کو ہم آزمائیں گے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن مقدس نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر آگے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا، ہم آزمانا چاہتے ہیں، آزمائش کرنا چاہتے ہیں، انسان کو آزمانا چاہتے ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ آرام کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ تو جب بھی انسان پر آزمائش آئے، پریشانی آئے، ثابت قدمی اختیار کرے۔ میرے اللہ کی طرف سے یہ امتحانات ہیں، یہ بھی گزر جائیں گے، وہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ بھی وقت گزر جائے گا۔ ہمارا آئین، ہمارا دستور قرآن مقدس ہے، قرآن مقدس کو اپنا آئین اور دستور بنائیں۔ وہ لوگ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی زندگیاں کیسی تھی، جو دوسروں کے نیچے تھے، دوسرے لوگوں کی حکومتوں میں تھے، اور جب قرآن کے دامن میں آئے خود حاکم بنے۔ ایسی زندگیاں تھی، غلامی کی زندگیاں تھی۔ کوئی پوچھے نا زید بن حارثہ سے، غلامی کی زندگی تھی، لیکن جب نبی کے دامن میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا دیا۔ اور پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، ایک واحد صحابی ہے حضرت زید بن حارثہ جس کا نام قرآن میں آیا ہے، پارہ نمبر 22 کے اندر وَقَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهُ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن میں آیا۔ حضرت بلال حبشی جن کی زندگی غلامی کی تھی، پریشانیوں کی زندگی تھی، لیکن قرآن کے دامن میں آئے، قرآن نے بلال حبشی کو، سیاہ فام بلال کو بلند کر کے دکھایا۔ دنیا کے سارے اولیاء اللہ، کتب و ابدال بلال کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زندگی غلامی میں گزری، آئے ادھر قرآن کے دامن کی طرف، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان تم میرے اہل بیت میں سے ہے، سلمان میرے خاندان میں سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دوستو پریشانیاں ہیں، لیکن ان پریشانیوں کا حل کہاں ہے؟ قرآن مقدس کے اندر ہے۔ اب اس پر 2 مثالیں میں دینے لگا ہوں۔ یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے پیچھے زلیخا پڑی ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ میرے ساتھ آپ آ جائیں، میری بات کو مان لیں۔ پریشانی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، نہ کہ گناہ کی طرف۔ تو
تو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی شان بھی بچائی، آن بھی بچائی، عزت بھی بچائی، اور بالآخر یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام پر آزمائش آئی، یوسف علیہ السلام متوجہ کدھر ہوئے؟ اللہ رب العزت کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آزمائش کو ٹال دیا۔ تو ہم بھی یوسف علیہ السلام والی سنت پر عمل کرتے ہوئے آزمائشوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ رب العزت ہمیں بھی پریشانیوں سے نکال دے گا۔ اور یہ ہمارا شروع سے دستور رہا ہے، جب بھی اللہ رب العزت مسلمانوں کو حکومت اور مسلمانوں کو تاج و تخت دینا چاہتے ہیں، پہلے قید خانوں سے گزارتے ہیں، بغیر قصور کے قید خانوں سے گزارتے ہیں، اور قید خانوں سے گزر کر جا کے تخت کی کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ یہ بہت ساری مثالیں اس پر دی جا سکتی ہیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ بس یہ ہے کہ اپنے الیکشن کا فائدہ اٹھانا ہے، بغیر قصور کے کسی مولوی کو پکڑو اور جیل میں ڈال دو۔ ایک کتاب ہے 11 سال سلاخوں کے پیچھے، مولانا عبدالقیوم صاحب، مفتی عبدالقیوم گجرات کی، ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے اس پر کتاب بھی لکھی ہے۔ حضرت کو بھی بغیر قصور کے جیل میں ٹھوس دیا تھا، 11 سال کے بعد باعزت بری ہوئے۔ اور آج یہی ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، لیکن ان حالات میں کبھی بھی مسلمان نا امید اور مایوس نہیں ہوا کرتا۔ ہیں حالات، آتے رہیں گے حالات، اور آئے بھی ہیں، آئیں گے بھی، لیکن حالات کے ساتھ انسان قرآن کے ساتھ وابستہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ وابستہ ہو۔ پریشانیاں ہیں، دنیاوی پریشانیاں ہیں، یہ نکل جائے گی، چند دنوں کی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ دنیا ہے چند دنوں کی، ختم ہو جائے گی، لیکن جو نیکیاں ہے، جو قرآن کے ساتھ وابستگی ہے، یہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اس لیے ہم اصول بنائیں، ہمارا آئین جو ہے، ہمارا دستور وہ قرآن ہے، اور ہماری نجات قرآن کے ساتھ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، تو نمی دانی کے آئینے تو چیز، اے مسلمان تو نہیں جانتا ہے تیرا آئین، تیرا قانون کیا ہے۔ تو نمی دانی کے آئینے تو چیز، زیر گردوں سر تمکین چیز، آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم۔ تیری زندگی کا آئین، تیری زندگی کا دستور، ہر پریشانی کا حل یہ قرآن حکیم ہے۔ رہزنا از حفظ او رہبر شدن، اس کتاب کو رہزنوں نے، راستہ بھٹکے ہوئے لوگوں نے، راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں نے اس قرآن کو یاد کیا تو وہ رہبر بن گئے۔ از کتاب صاحب دفتر شدن، وہ حکومت کے تاج و تخت کے مالک بن گئے۔ یہ قرآن یزالست و قدیم، اس پر کوئی کیا بولتے ہیں خاتمہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے تھا، ہے، اور ہمیشہ قیامت تک یہ رہے گا، قیامت تک کے لیے دستور ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی پریشانیوں کا حل قرآن سے ڈھونڈیں۔ کیا حل ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ ہم اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کثرت سے کریں، ہر پریشانی کا حل ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یہ بندہ کون سا کہہ رہا ہے؟ جس کو دنیا نوح کے نام سے جانتی ہے، اس کا اصل نام عبد الغفار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام روتے ہوئے کہہ رہے ہیں قوم سے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو۔ تو دوستو استغفار کی کثرت کریں، طے کرتے ہیں دن میں کتنی تسبیح استغفار کی روزانہ کریں گے ان حالات کو دیکھتے ہوئے؟ جی
دن میں 200 مرتبہ استغفار، سب ساتھی تسبیح کریں گے استغفار کی۔ گھر کی جو پریشانیاں ہیں، پھر تعویذ والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں تعویذ والوں کے پاس آ کے کہ بھائی ہمارے یہ کر دیا، لوگوں نے یہ بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا ہے یار، ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، جنات ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے گھروں میں وہ دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، ہماری اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، رات کو آ کے گلا دبا دیتے ہیں، پھر دوڑتے ہیں مول صاحب یہ کر لیں میرے لیے، یہ کر لیں۔ یار مول صاحب سے آپ جو ایک پرزہ لے جاتے ہو تعویذ کا، اس سے آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا قرآن، پورا قرآن پڑھا ہے، اس کو پڑھیں، اس سے اور زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ ہاں دوستو، استغفار کثرت سے کریں، تعویذ کسی تعویذ کی ضرورت نہیں۔ اور 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو درود شریف، اگر بڑا نہیں پڑھ سکتے بس چھوٹا پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرے کلمے کی تسبیح، یہ تسبیحات کی پابندی کریں۔ اور اس کے علاوہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے علاوہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت رب العرش العظیم۔ اس کے علاوہ دعائے انس جو میں نے پچھلے سال 2 سال پہلے بار لگا رکھی ہے، دعائے انس کا اہتمام کریں۔ اور اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ان آیات کا، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو طے کرتے ہیں استغفار کثرت سے، دن میں 200 مرتبہ ضرور استغفار پڑھیں۔